الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی خیر فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے، ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر توکل رکھنا۔ اس موضوع پر، اس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو ہمیں حضور علیہ السلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر توکل کرنا یہ دین اسلام کے اندر ایک اہم ترین عمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، کامل ایمان والا ہونے کے لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اللہ کی ذات پر توکل کرنا یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اللہ جل شانہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ اپنے بندوں پر جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اس کی ذات پر توکل کرتے ہیں، ان کی عظمت کو، ان کی شان کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ کن کو؟ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو بھی کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے اسباب کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہماری ساری کی ساری توجہ جو ہے وہ اسباب پر ہوتی ہے، حالانکہ مسبب الاسباب پر اگر توجہ ہو اور اس کی بارگاہ میں بندہ سربا سجود ہو جائے، اس سے مانگ لے، اس کی بارگاہ کے اندر دستے سوال دراز کر دے، تو اللہ کسی قسم کی کمی نہیں رہنے دیتا، بلکہ ہر مراد کو، ہر دعا کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، یعنی کوئی بندہ فرائض و واجبات کی ادائیگی کرتا ہے، مکمل ادائیگی کرتا ہے، اور اس کے علاوہ نفل نمازیں، نفل روزے، ذکر و اذکار نہیں کرتا، فقط دعا کے اندر مشغول رہتا ہے، تو اس کا دعا کے اندر مشغول رہنا یہ بھی اللہ پاک کی عبادت ہے، اور اس پر بھی اللہ پاک کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کی ذات پر توکل کرنا، بھروسہ کرنا کتنا ضروری ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی آپ کے بارے میں ایک حکایت منقول ہے کہ آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی، بیٹے کی پیدائش ہوئی، تو جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوا، روٹی کھانے لگا، کھانا کھانے لگا، تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا سے فرمایا کہ اس بچے کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے کہ اس سے ہمارے رب عز و جل پر کامل طور پر توکل حاصل ہو جائے، کامل طور پر یقین حاصل ہو جائے، یقین کامل، توکل کامل اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسے حاصل ہو جائے اور نصیب ہو جائے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا نے عرض کیا، حضور ارشاد فرمائیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو کیے جائیں تو ہمارے بچے کا اللہ کی ذات پر توکل کامل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ گھر کی جو فلاں کھڑکی ہے، فلاں خانہ ہے، وہاں پر
بچہ جب کھانا مانگے تو اسے کہہ دینا ہے کہ وہاں پہ آ کے اللہ سے مانگنا ہے کہ یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے عطا فرما، تاکہ ہمارے بچے کا توکل، یقین اللہ کی ذات پر مضبوط ہو، اور اس سے پہلے وہاں پر کھانا رکھ دینا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ روٹین کے ساتھ یہ عمل کرتی رہیں، یہ وقت گزرتا گیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک دن ایسا آیا کہ آپ کو ایک وقت جب بچے کو بھوک لگی تو کھانا رکھنا یاد نہ رہا، اور وہ جو بچہ تھا وہ اپنے معمول کے مطابق وہاں پہنچا، اور اس نے جا کر وہاں پر ویسے ہی روٹین اور معمول کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، دعا کی اور کھانا مانگا۔ جب اس کھڑکی کو، اس الماری کو، اس دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ وہاں پر پہلے سے کھانا موجود تھا۔ آپ نے وہ کھانا اٹھایا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے نے وہ کھانا اٹھایا اور اسے اٹھا کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ اب جب حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زوجہ محترمہ کو یاد آیا کہ بچے کو کھانا دینا، کھانا رکھنا تو میں بھول ہی گئی، آپ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی جلدی کے ساتھ وہاں پہ پہنچی تو دیکھا کہ بچہ پہلے سے کھانا تناول کر رہا تھا، کھانا کھا رہا تھا۔ جب آپ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہ جو کھانا بچہ کھا رہا تھا وہ کھانا دیکھنے میں بھی لذیذ لگ رہا تھا، وہ کھانے کی خوشبو بھی بڑی خوبصورت تھی، جیسے وہ کھانا زمین کا ہو ہی نہ، کسی ہاتھ سے بنا ہو ہی نہ، جنت سے اتارا گیا ہو۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی زوجہ محترمہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، حضور والا ماجرا یہ ہے، قصہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ آج میں کھانا رکھنا بھول گئی، اور شہزادہ صاحبزادہ جب وہاں پہنچا تو اسے معمول کے مطابق وہاں پہ کھانا ملا، اور اس نے وہ کھانا کھانا شروع کر دیا، ابھی بھی بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ تو عرض کیا کہ وہ کھانے کی خوشبو بھی اور ہے، وہ کھانا دیکھنے میں بڑا خوبصورت ہے، بڑا لذیذ لگ رہا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور فرمایا، بس آج کے بعد تجھے کھانا رکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ پوچھا کیوں؟ بچے کو کھانا کہاں سے ملے گا؟ فرمایا وہیں سے ملے گا جہاں سے آج اس کو ملا ہے، جہاں سے آج اسے کھانا عطا فرمایا گیا ہے۔ آپ کی زوجہ نے پوچھا وہ کیسے، معاملہ کیا ہے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آج ہمارے بچے کا اللہ کی ذات پر ایسا توکل ہو گیا ہے کہ اس کا ایمان، اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ میں رب سے جب بھی مانگوں گا میرا رب مجھے عطا فرمائے گا۔ اب اسے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی اور کا اسے کچھ دینے کی بھی اسے حاجت نہیں ہے، بلکہ یہ رب سے مانگے گا تو رب اسے عطا فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، تو پھر اللہ بھی غیب سے ان کی مدد فرماتا ہے، اور ان کی پریشانیوں کو، ان کی مشکلات کو دور فرماتا ہے، اور ان کی حاجات کو پورا کرتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں تک ضرور پہنچائیے۔